اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو سلام۔ امید ہے سب ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی دنوں سے جان بوجھ کے بھی لائیو نہیں آیا ٹو سی دا رسپانس آف دا امپلائیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 29 تاریخ ہو گئی اور 11 دن باقی ہے وفاقی بجٹ کے پیش ہونے میں۔ 23 تاریخ کے پروٹیسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جس میں ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا، پے اسکیل ریویژن، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، کانٹریکٹ ڈیلی ویجز، ایڈ-ہاک ملازمین کو ریگولر کرنا، پینشن میں اضافہ، یہ ہمارا جو مطالبہ تھا ہم نے بجٹ کے حوالے سے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے کا ہم نے ٹائم دیا تھا وفاقی ملازمین کی ہفتے کی چھٹی اور وفاقی ملازمین کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کے حوالے سے۔ ہفتہ پورا ہونے کو آ گیا، انشاءاللہ تعالی اپ گریڈیشن اور ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے تو ہم وفاقی اپنے ساتھی اس کے اوپر مشترکہ لائے عمل دیں گے۔ جو مین ایشو ہے ہمارے صوبائی ساتھیوں کا اور وفاقی ساتھیوں کا، وہ تمام ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس جو 2008 کی تنخواہوں کے اوپر فریز ہے اس میں اضافہ، اور خاص طور کے اوپر جو تنخواہوں کے اندر تفریق ہے اس تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں۔ ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے۔ صرف 10 دن باقی ہیں بجٹ میں اور 11 دن بجٹ میں، اور 10 دن جو ہے جو ہم نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، احتجاج نہیں ہے، بیسیکلی یہ اب دھرنا ہی ہوگا۔ ملازمین کو میں نے کہا تھا تیاری رکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر حکومت سے مطالبہ کم، قائدین اور بالخصوص میرے سے بہت سے لوگوں کو گلہ آ رہا ہے کہ ہفتے کی چھٹی پہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کمپرومائز ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا اپ گریڈیشن پہ کمپرومائز ہو گیا، ٹیکنیکل والے کہتے ہیں کہ صرف باجوہ صاحب کلیریکل کی بات کرتے ہیں، کلیریکل والے کہتے ہیں کہ صرف باجوہ صاحب جو ہیں ٹیکنیکل والوں کی بات کر رہے ہیں یا اپ گریڈیشن کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے۔ تو بڑا واضح طور کے اوپر ہم نے مذاکرات کے اندر بھی انتظامیہ کو کہہ دیا تھا، اسپیشل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ایڈیشنل سیکرٹری ریگولیشن بھی وہاں پہ موجود تھے، جوائنٹ سیکرٹری ریگولیشن بھی ادھر موجود تھے، کہ کسی صورت کے اوپر جو صوبوں کے اندر اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ملازمین کا بھی کام ہے، خاص طور پہ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین کو۔ احتجاج کے درمیان میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ کانٹریکٹ ڈیلی ویجز جن کا یہ مسئلہ ہے، تو ٹوٹل گنتی کے وہاں پہ 10 لوگ موجود تھے۔ تو تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا اور تھوڑی سی ہمت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، اگر میں آپ کے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے میں رکھ رہا ہوں، تو آپ کو اپنی تعداد، اسٹرینتھ جو ہے وہاں پہ شو کرنی ہے، اپنے قائدین کا، اپنی یونینز کا، اپنے لیڈران کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کو بیک اپ کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ جس ڈیٹ سے یہ ٹائم سکیل پروموشن کی جو کمیٹی ہوگی وہ بیٹھے گی اس دن سے ہوگا۔ تو میں بتاتا چلوں کہ جو ملازم جس سکیل کے اندر موجود ہے یہ اس ڈیٹ سے ہوگا، یعنی کہ اگر کسی کو 10 سال سروس کے ہو گئے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، یہ کمیٹی بیٹھے گی اور جس دن وہ ڈیسیجن لے گی یہ وہاں سے نافذ العمل ہوگا، یعنی کہ 10 سال جن ساتھیوں کو ہو گئے ہیں وہ اگلے سکیل کے اندر آٹومیٹکلی چلے جائیں گے۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال والا ہونا چاہیے، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح سے تو اسسٹنٹ جو ہے وہ 22-23 سکیل میں جائے گا، جو اے پی ایس 16 کے اندر آتا ہے وہ بھی 22 سے 23ویں سکیل کے اندر جائے گا۔ یو ڈی سی اس وقت جو ہے 11 سکیل کے اندر موجود ہے، اور اس ٹائم سکیل کی ہم بات کریں تو 12، 13 اور 14 تک اس ٹائم سکیل کے حوالے سے جائے گا۔ 14 کی ہماری ڈیمانڈ ہے ایز پر پروونسز، انشاءاللہ تعالی ہم ہر صورت میں کروائیں گے۔
ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جوائنٹ سیکرٹری اسٹیب نے یہ سمری موو کرنی ہے پرائم منسٹر آفس اکارڈنگ ٹو دیم کہ یہ کیبنٹ کو جانا، اور میں نے بڑا واضح ان کو مذاکرات کے اندر بھی کہا کہ جب ہفتے کی چھٹی ختم کابینہ سے آپ نے نہیں کروائی تو اپروول کے لیے کس لیے جائیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈیسیجن ہے اس کے اندر کنفیوژن ہے، اور پرائم منسٹر سے بینگ منسٹر ان چارج آف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے بھیجیں گے۔ مجھے امید ہے کہ 1 سے 2 دن میں یہ ہفتے کی چھٹی والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمام ساتھی ذہن میں رکھیں یہ تو ہم نے حل کروانا ہی کروانا ہے، اصل جو معاملات ہیں وہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے ہیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہے، اپ گریڈیشن کو کچھ لوگوں نے ذہن پہ سوار کیا ہوا ہے، 40% اضافہ ہم لے چکے ہیں۔ میری تنخواہ اگر میرا آج 16واں اسکیل ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گریڈ 1 کر دے اور مجھے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ دے دیں، مجھے گریڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل فوکس ہمارا سیلریز کا ہے، سیلریز کا ہونا چاہیے، وہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ تفریق وہیں پہ ایگزسٹ کرے، اور ہم ان سکیلوں کو لے کے کیا کریں گے؟ آلدو کے سکیل بھی ضروری ہیں، بٹ اصل جو ہے سکیل بھی ہم اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں فائنینشیل بینیفٹ ہو۔ ہمارا جو پرائم فوکس ہے وہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کے اندر اگر اپ گریڈیشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی، اور جو کلیریکل سٹاف کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے ان کے لیے یہ میسج ہے کہ سب سے پہلا حق کلاس 4 کا ہے۔ آلریڈی 2 دفعہ کلیریکل ساتھی جو ہے 5ویں سے 7ویں میں 7ویں سے 9ویں میں جا چکے ہیں، بہت سے کیڈر ہیں جو بالکل بھی نہیں گئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ٹائم سکیل پروموشن نے کسی حد تک یہ مسئلہ حل کر دی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ڈیڈ کیڈرز کے لیے ہوتا تھا، مگر جن کی پروموشن کا بھی ہے بیچ میں، اور ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ 10 20 سال تک اوپر والی سیٹ خالی نہیں ہوتی، وہ انتظار میں ہوتے ہیں، تو وہ ساتھی بھی جائیں گے اس کے اندر۔ جو 11 سکیل کے اندر ہیں وہ آئندہ اگر ان کی 20 یا 25 سال سروس ہے اور پیچھے سے رہتے ہیں تو وہ 14 سکیل کے اندر چلے جائیں گے اس ٹائم سکیل پروموشن کی وجہ سے اپنی ریٹائرمنٹ تک۔ جو 16 سکیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی، اگر اے پی ایس ہے یا اسسٹنٹ ہے 16 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2026 کے اندر ان کو 17 مل جائے گا، 18 اور 19 اسی طرح سے جائیں گے۔ یو ڈی سی کل اگر پروموٹ ہو جاتا ہے ایز اے اسسٹنٹ، وہ 16 اور اس کے بعد اکارڈنگلی 17 اور انشاءاللہ تعالی 18ویں سکیل تک جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ کل تمام آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کی بھی میٹنگ ہے۔ ڈیسائیڈ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم بجٹ سے 1 دن پہلے ہر صورت میں آ کے بیٹھیں گے۔ یہ اب ملازمین کی بھی ذمہ داری ہے، صرف سوشل میڈیا کے اوپر ڈیمانڈز کرنا، قائدین کو کہنا کمپرومائز ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اگر کمپرومائز ہوتا تو ہم سڑکوں پہ پروٹیسٹ نہ کر رہے ہوتے۔ جب تک ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی ہم سڑکوں پہ ہوں گے، پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے بحیثیت سرکاری ملازم، جو ہماری حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے۔ ظاہری بات ہے گن پوائنٹ کے اوپر حکومت سے کوئی مطالبہ پورا نہیں کروایا جا سکتا، اتنے بڑے بڑے جلسے، اس کے بعد اتنا بڑا لانگ مارچ۔ عمران خان صاحب بھی آئے، سٹنگ گورنمنٹ سے اتنی آرام سے اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ریلیف لے سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے۔ پیار محبت کے ساتھ مگر اپنی آواز ہم نے اٹھانی ہے، اس کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ ساتھی اس میسج کو شیئر کریں۔ پینشنرز حضرات، تمام صوبائی ملازمین جو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی اس وقت پنجاب کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، ہم اس کو بھی کور کریں گے۔ 2021 کے اندر 10 فروری کو معاہدہ ہوا اپ گریڈیشن کے حوالے سے، وفاقی ملازمین کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی ملازمین آواز اٹھانا بند کر دیں، باہر ہی نہ نکلے، نہیں۔ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم سڑکوں پہ ہوں گے پرامن طریقے سے، نہ کوئی گملہ نہ پتہ پہلے ٹوٹا نہ آئندہ توڑیں گے۔ سٹنگ گورنمنٹ سے ہی ہم نے حق لینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تک اگر یہ میسج پہنچتا ہے، ان کے چاہنے والے کسی تک ہے، وزیر خزانہ تک ہے، جس کی اپروچ ہے انہیں بتائیں کہ ملازمین کے یہ مسائل ہیں۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ملازمین سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو ملازمین تیاری رکھیں، تمام یونینز ایسوسی ایشنز
معذرت کے ساتھ آپ کو بازو سے پکڑ کے کھینچنا اور ساتھ چلانا پڑتا ہے. سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, اپنے ملازمین تک جائیں, اور ملازمین کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے اپنے قائدین کو, جو کہ عملی طور پہ پروٹیسٹ کے لیے ملازمین کو موبیلائز نہیں کرتے, ان کو جگائیں, ان سے پوچھیں کہ ایسے کیا معاملات ہیں. کل پی ڈبلیو ڈی کا الیکشن تھا. شوکت علی سلیری صاحب جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے, ظاہری بات ہے اخلاقی فرض تھا, ہم نے ان کی سپورٹ بھی کی, آلدو کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. مگر مجھے الیکشن کیمپس دیکھ کے دلی طور پہ افسوس ہوا کہ تمام کیمپس جو ہیں وہاں پہ 300 400 ساتھی موجود تھے. مینس کے جو لیڈران تھے جن کو ووٹ ڈلنا تھا, انہوں نے میک شور کیا تھا کہ ملازم وہاں پہ پہنچے, ان کو ووٹ ڈالے. تو جو الیکشن ہوتے ہیں تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے, اگر وہاں پہ وہ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان لیڈران کا پھر ذاتی مفاد ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے. احتجاج کے اندر تو ملازم کا فائدہ ہے, ملازم کو ریلیف وہاں سے ملنا ہے, تو احتجاج کے اندر وہ لیڈران اتنے بندے کیوں نہیں لے کے آ سکتے. یہ لمحہ فکریہ ہے. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ملازمین کے لیے بھی اور قائدین کے لیے بھی. تیاری رکھیں. اس بجٹ کے اندر ابھی تک کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, 5% 10% بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جیسی کوئی چیز نظر آئی میں آپ سے شیئر کروں گا. کسی غلط فہمی کے اندر نہیں رہنا. اپ گریڈیشن کے جتنے ملازمین منتظر ہیں, عملی طور پہ ان کو نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ آپ کو تھکانا چاہتی ہے اور تھکا کے آپ کے مطالبات کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ٹائم سکیل پروموشن, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو گیا. جب 10 فروری 2022 کا پروٹیسٹ تھا, ہم نے 15% کا اضافہ لیا, الحمدللہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. ٹائمز اپنا اپ گریڈیشن کی ایشو کو بھی ڈیڈ نہیں ہونے دیا. ہفتے کی چھٹی بھی ہماری ہائی لائٹڈ ہے. یہ ملازمین کا کام ہے. بھاری تعداد میں آپ نکلیں گے پرامن رہتے ہوئے, تو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ریلیف لے کے دیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح سے بجٹ سے ہٹ کے جب سے پاکستان بنا ہے ریلیف نہیں ملا تھا ملازمین کو, خاص طور پہ ڈپرائیوڈ امپلائیز. آپ لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. طاقتور ادارے ڈبل سے ٹرپل تنخواہ بھی لے رہے تھے, مرات بھی لے رہے تھے. آپ لوگوں کو پہلی دفعہ بجٹ سے ہٹ کے یہ ریلیف ملا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوتی اس میسیج کو شیئر کریں. آپ نے خود بھی جاگنا ہے, اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی جگا کے رکھنا ہے, اور جہاں جہاں پہ یونینز ایسوسی ایشنز ہیں ان کو بھی جھنجھوڑنا ہے اور جگانا ہے. کسی کو اعتراض ہے, 9 تاریخ کی ڈیٹ ہے, کوئی علیحدہ سے اپنا ایونٹ کرنا چاہتا ہے تو آئے. جس نے پارلیمنٹ آنا ہے پارلیمنٹ, سیکٹریٹ, سرینا, ڈی چوک, علیحدہ علیحدہ جگہ کے اوپر آپ آ کے بیٹھے. مطالبات تو سیم ہیں. ملازمین روایتی سستی بے حسی کو ختم کرنا ہوگا. یہ آپ کی معمولی سی سستی, اور جو ہے اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے, آپ بہتر طریقے سے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ ایک ایک کمرے میں جب آ کے بلایا جاتا ہے اور ملازم پھر بھی نہ نکلے. ہر ملازم کا اس کے اندر فائدہ ہے, خاص صوبائی ہو یا وفاقی ہو. تیاری رکھیں. ابھی بھی ہم مشاورت کے لیے موجود ہیں. احمر, ہم نے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ملازمین کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. انتظامیہ کے لیے بھی یہ میسیج ہے جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا ہے. وفاقی ملازمین کی صوبائی طرز پہ اپ گریڈیشن, یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, اس لیے علیحدہ علیحدہ اس ایگریمنٹ میں لکھی گئی تھی. ان کو اکٹھا نہ کیا جائے, ٹائم سکیل پروموشن کو اور اپ گریڈیشن کو. ہر صورت کے اندر اپ گریڈیشن ہم نے کروانی ہے. یہ تو وفاقی ملازمین کا ہے, اور صوبائی اور وفاقی ملازمین کا جو مشترکہ کاز ہے, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا, ہاؤس رینٹ, میڈیکل کنوینس, ریگولرائزیشن آف آل ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے ملازمین. اس میسیج کو شیئر کریں, پوسٹیں بنائیں, انتظامیہ کو, گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے. جس طرح 10 فروری 2022 کو انہوں نے بلا کے ہم سے یہ معاملات طے کیے. ٹھیک ہے.
نہیں مروانا نہیں ہے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.